ویلکم بیک. عثمان صاحب, آپ نے تو بتایا کہ آف شور آن شور کیا پالیٹکس انوالوڈ ہے. آپ بتائیں کہ لوکلی ہم کس طرح آلٹرنیٹ پاسبل اور افورڈیبل انرجی پہ کس طرح جا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے کول کہی, اس کے علاوہ کوئی؟ اس کے علاوہ دیکھیں, آپ کے پاس اس وقت جو دوسرا آپشن ہے غریب آدمی کے لیے از ایتھنول جیل. ایتھنول جیل بنتی ہے مولیسس سے. مولیسس ہمارے پاس لوکل شوگر فیکٹری سے نکلتی ہے. اگر آپ افریقہ میں جائیں تو میجر فیول فار دا پور پیپل از ایتھنول جیل. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران یہ ایتھنول جیل ٹنز میں آتی تھی, سولجرز کو ملتی تھی, وہ ٹن کو کھولا, اس کو آگ لگائی, اس کو اپنا کھانا گرم کیا. اب اس کی ٹیکنالوجی اور بھی ایڈوانس ہو چکی ہے. ہمارا لوکل را مٹیریل ہے ایتھنول جیل کا, اور بہت زیادہ ہے تعداد میں. بہت. دس از دا پور مینز فیول. آج جو غریب آدمی ہے نہ وہ لکڑی افورڈ کر سکتا ہے, نہ وہ کیروسین افورڈ کر سکتا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ آپ امپورٹڈ انرجی کی بات کرتے ہیں, امپورٹڈ انرجی آپ بجلی لے آئیں یا آپ گیس لے آئیں, اس کی قیمتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یہ کیسے لیں گے؟ آپ شوگر فیکٹریز پہ آپ کانسنٹریٹ کریں جیسے انڈیا نے کیا. انڈیا نے انسینٹو دیے شوگر فیکٹریز کو. ہمارے پاس یہ فگر موجود ہیں کہ 2000 میگا واٹ آف الیکٹریسٹی کین بی پروڈیوس فرام بگاس بائی دا شوگر فیکٹریز. اس پہ فوکس نہیں دینا. ایتھنول جیل اگین مولیسس بیسڈ, اس پہ فوکس نہیں دینا. کوئی انویسٹمنٹ زیادہ بھی نہیں ہے. اٹس ناٹ اے میجر انویسٹمنٹ. میں عرض کرتا ہوں مطلب شوگر انڈسٹری خود بھی لگا سکتے ہیں. آپ چھوٹی بریکٹنگ پلانٹ میں جاتے ہیں, ہم نے 1-2 پلانٹ لگوائی تھی, اس کی کاسٹ میں نے دیکھی تھی about $25,000 which is half the price of a car. اور چھوٹے سے ایریا میں لگتی ہے لوکل, یعنی کہ اگر وہ لوکل مشینری سے بھی وہ بن سکتی تو 10-15-20 لاکھ میں 3000 بریکٹنگ کی پلانٹ لگ سکتی ہے. اور یہ آپ فٹافٹ لگا سکتے ہیں. چھوٹی گیسیفیکیشن پلانٹ جب آپ لگاتے ہیں اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. آپ کو دیکھنا ہے کہ شارٹ ٹرم سولوشن آپ کے پاس کیا ہے, کیونکہ 2010 کے بعد تو میجر شارٹیجز یہاں شروع ہو جائے گی. مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم سولوشن. گورنمنٹ خود مان رہی ہے کہ پانی اور گیس کا بحران آ سکتا ہے, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. تو آ سکتا ہے. تو اب اس وقت آپ کے پاس آج 2-3 دن سے امریکن ڈیلیگیشن بیٹھی ہے, ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی انرجی کو کیسے ڈیل کریں. ہمیں نہیں پتا. ڈو وی ریکوائر امیریکنس ٹو ٹیل اس کہ ہم اپنی انرجی کو کیسے استعمال کریں؟ آپ نے یہ گفتگو آج بھی چل رہی ہے. ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے ہم کو؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کو کیا کرنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ڈائریکشن کہاں ہونا چاہیے. کبھی کہتے ہیں کہ جی ٹیرس کو چینج کرو. اب ان کی ریکمنڈیشن جو آج اخباروں میں نکلی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ گیس کے ٹیرف ڈومیسٹک ٹیرف کو انکریز کریں. ڈومیسٹک ٹیرف, ڈومیسٹک کنزیومر تو ویسے ہی مرا جا رہا ہے, اور انکریز کر کے وہ کیا کریں گے؟ ان کو پتا ہے کہ ہماری لوکل کنڈیشن کیا ہے, کہ لوکل سرکمسٹانسز کیا ہیں. تو یہ انفلوئنس جو ہے, فورن انفلوئنس تو رہے گا جب تک ہمارے اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ انیشیٹوز نہیں لے گی. اور جب آپ ساری دنیا کے سامنے روئیں گے کہ انرجی کرائسس اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے آفٹر آف کورس دہشت گردی کے, تو پھر یہی اسی طرح ہوگا کہ فورن انفلوئنس آئے گا اور وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ یہ کریں, اور وہ ورلڈ بینک اور ADB کو بھی وہی ڈکٹیٹ کریں. اس کا فوکس دینا چاہیے. میں نے آپ کو جو جہاں فوکس ہونا چاہیے, کولے کے اوپر فوکس امیجیٹلی آنا چاہیے. تھر میں اگر آپ فوکس دیتے ہیں جو دینا چاہیے, یہ 5-6 سال کا پروجیکٹ ہے. اٹس اے میجر پروجیکٹ. اس کی مائننگ ہوگی, اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ 5-6 سال کا پروجیکٹ ہے اکراس دا بارڈر. اگر آپ دیکھیں انڈیا نے تھر کول کی ایکویولنٹ ان کی وہی وین جاتی ہے, ان کے 2 پروجیکٹ پاور جنریشن پہ لگے ہوئے ہیں 600 میگا واٹ کے. یہاں لوگوں سے بات کریں کہ جی کوئلہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. حالانکہ انٹرنیشنل کمپنیز جو آ کے آسٹریلین کمپنی آئی ہے, اس نے کہا ہے کہ جی اس میں جتنا پوٹینشیل ہے شاید کہیں پہ بھی نہیں. یہ ہم نے سیمپل بھیجے تھے ساؤتھ افریقہ سیسوئل کی رپورٹس پڑھی ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ آئیڈلی سوٹڈ ہے فار گیسیفیکیشن. یہاں لوگوں سے بات کریں, نہیں جی یہ کوئلہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. کون کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے؟ تو یہ جب بیسڈ آن سیمپلنگ, بیسڈ آن ٹیسٹنگ, سیسول جو دنیا کی واحد کمپنی ہے آن کول گیسیفیکیشن, وہ کہتی ہے کہ آپ کو کوئلہ بالکل ٹھیک ہے گیسیفیکیشن کے لیے. یہاں لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. اگر نہیں آپ نے کرنا تو مت کریں. آپ کا گیس کے ایریا میں کافی تجربہ ہے. آپ تھوڑے سے عرصے کے لیے شاید OGDCL کے چیئرمین, OGDC کے چیئرمین بھی رہے. وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ کہ کیا اس زمانے میں کوئی نئے ویلز ایکسپلور کیے گئے, کیا ہوا؟ نہیں جی دیکھیں, میرا تو اس وقت جو ایسوسیشن OGDC کا تھا بہت کم تھا, 7-8 مہینے کا ایسوسیشن تھا. اور وچ ایئر واز دیٹ؟ یہ میرے خیال میں 97 میں.
تو میرا بیسک پلان تھا کہ OGDCL ہماری جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے پاکستان سے جا چکی ہے، تو OGDCL میں میرا پرپوزل یہ تھا کہ ہم باہر سے لوگ لے کے آئیں میجر ڈسپلنس کے اندر، ایکسپلوریشن کے اندر، ڈرلنگ کے اندر، ریزروار مینجمنٹ کے اندر، اور ان کو 2 سال کے لیے ہم OGDC میں کی پوزیشن میں رکھیں. 12 یا 13 آدمی تھے. ان کے نیچے میرا پرپوزل تھا کہ ہم کو 40-45 اپنے لڑکے رکھیں گے، اور 2 سال جب یہ ان کو تربیت ملے گی، ٹریننگ ملے گی، اس کے بعد یہی لوگ 40-45 میں سے ہم اپنی ٹیم کو سلیکٹ کریں گے. یہ اس وقت حکومت کو پسند نہیں آیا، تو میں نے ان کو کہا کہ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو ایکسپرٹیز کہاں سے آئے گی؟ آئل اینڈ گیس از اے ٹیکنیکل سبجیکٹ، اٹس اے ٹیکنیکل فیلڈ. تو اگر آپ کے پاس صحیح قسم کے لوگ نہیں ہوں گے تو یہ کیسے چلے گی OGDC؟ تو ابھی جو اس وقت جو OGDC کی جو مینجمنٹ ہے، آر یو سیٹسفائیڈ ود دیٹ کہ ابھی کچھ امپروومنٹ آئی ہے اس میں؟ تو OGDC سے کوئی توقع نہ رکھیں کہ وہ کوئی نئے ویلز اور نئے ایکسپلوریشن. میں آپ کو عرض کر دوں کہ جب میں نے عہدہ سنبھالا ہے اس وقت آپ کو یاد ہے ہماری سب سے بڑی کوآپریشن پاکستان اسٹیٹ والی، دے ور آن دا ورج آف فائنینشیل کلیپس. بالکل کمپلیٹلی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. اس کو ہم نے فوکس دیا، اور پھر یہ فارچون 500 میں آئی کمپنی. بڑا میجر آپریشن ہم نے وہاں کیا، اس کے اندر لوگوں کی بائی آؤٹ اسکیم ہوئی، اس کو ریفارم کیا، ساری سسٹم کو چینج کیا، تو کمپنی فارچون 500 میں واپس آ گئی. اب پھر اس کو تباہ کر کے رکھی ہے. یعنی کہ اس وقت تو حالت یہ ہے، PSO کی میں نے بیلنس شیٹ دیکھی ہے، یہ PSO تو فائنینشلی کلیپس کر جائے گی، کیونکہ دے آر اوڈ 92 بلین روپیز. وی لک ایٹ دی کرنٹ بیلنس شیٹ بائی ABOC. کیسے چلے گی کمپنی؟ پھر پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس میں شروع ہو گئی، پھر پولیٹیکل اپوائنٹیز ہو گئے. اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے 6-7 مہینے میں 4 مینیجنگ ڈائریکٹر انہوں نے چینج کیے. کمپنی کیسے چلے گی؟ یہ بھی کمپنی بیٹھ جائے گی. OGDCL بھی جو جس طرح چل رہی ہے، ان کی بھی پرفارمنس بالکل صحیح نہیں. یہاں پھر پولیٹیکل انٹرفیئرنس شروع ہوگی. ہم نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو بالکل ختم کیا تھا. آئی ہیڈ گیون دیز کمپنیز ٹوٹل اٹانومی وداؤٹ گورنمنٹ انٹرفیئرنس. اٹانومی ان کو دی. تو کمپنیز جب آپ اٹانومی دیں گے، صحیح ڈیسیجن میکنگ دے گی، صحیح بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اوپر بیٹھے تھے، ٹیکنیکل لوگ بیٹھے تھے، تو وہی ان کو ڈائریکشن دیتے تھے. عثمان یونس صاحب، امریکنز آئے ہوئے ہیں یہاں پہ انرجی ایکسپرٹس، اور ہمیں گائیڈ لائنز دے رہے ہیں کہ کس طرح فوکس کیا جائے. نٹ شیل بہت بریفلی آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں، کس طرح انرجی کرائسس سے نکلا جا سکتا ہے ان دا گیون سرکمسٹانسز؟ دیکھیے، انڈر کرنٹ سرکمسٹانسز سب سے زیادہ اگر آپ انرجی کنزرویشن پہ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو انرجی گیس استعمال ہو رہی ہے، گیس کی یوٹیلائزیشن از ویری پور. آپ ڈومیسٹک دیکھ لیجیے، ڈومیسٹک میں ہمارے جو اپلائنسز ہیں اس کی ایفیشنسی ریٹنگ 40% سے زیادہ نہیں ہے. دنیا میں جو ایفیشنسی ریٹنگ ہوتی ہے، بوائلر ہو یا گیس اپلائنس ہو یا ہیٹر ہو، اس کی 80% پلس ہوتی ہے. ان مائی ایسٹیمیٹ اگر ہم ایفیشنسی پہ جائیں تو قریباً بلین کیوبک فیٹ ہم گیس بچا سکتے ہیں. انرجی ایفیشنسی پہ جائیں، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ جلد ہو سکتا ہے. دوسرا، ہمیں فوکس دینا چاہیے چھوٹی کولے پلانٹس کے اوپر، بریکٹ کے اوپر. تیسرا، ہمیں فوکس دینا چاہیے جو ہو رہا ہے آن ایتھنول جیل. یہ پلانٹس کھٹاپٹ لگ سکتی ہے ایٹ لو کاسٹ. اٹ ول گیو این آلٹرنیٹیو. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں لوگ گرمی سے جاتے ہیں، جب لوگوں کے چولہے نہیں جلیں گے تو یہ تو سڑکوں پہ باہر نکل آئیں گے. غریب آدمی کدھر جائے گا؟ نوکریاں کہاں سے آئیں گی؟ اس کے پاس کیا آلٹرنیٹیو ہے؟ لکڑی وہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیروسین وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو یو ہیو این آلٹرنیٹیو آن اے لوکل بیسڈ مٹیریل وچ از مولیسز. ایتھنول جیل بنائیں اور ان کو دیں. آپ امید کرتے ہیں کہ اگر ان چیزوں پہ فوکس رہے تو کچھ تھوڑا سا کرائسس کم ہو سکتا ہے؟ سوری، یہ میری کچھ گفتگو ہوئی ہے، جو یہ باہر سے لوگ آئے ہیں ان کے تاثرات کچھ اور ہی ہیں. وہ مثلاً میں نے ان کو یہی کہا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بگاس پہ آپ کنسنٹریٹ کریں. یہ آج سے نہیں، کئی عرصے سے ہمیں پتہ ہے کہ 2000 میگا واٹ ہم بگاس سے پروڈیوس کر سکتے ہیں. ان کا فوکس وہاں نہیں ہے. عثمان امین صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ کی باتیں اگر پالیسی میکر سن لیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ اسی طرح گزارا کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، آپ نے ہمارے گیسٹ کی باتیں سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.